अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके के साथ। जनाब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए आज हम लेकर आ गए हैं हमारा सिलसिलेवार नावल ये जुनून हासिल इश्क है की एपिसोड नंबर 9, जिसका आपके लिए तहरीर करी है आयत नूर। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं ये जुनून हासिल है इश्क की एपिसोड 9 की तरफ। मोहब्बत करते हैं आप उससे। गाड़ी में फैली गहरी जामद खामोशी में ड्राइविंग करते ज़ुबैर की आवाज़ ने इर्ताश बर्पा किया था। किससे? बराबर की सीट पर बराजमान खिड़की से बाहर तारीकी को घूरते सुल्तान ने अचटती सी निगाह उस पर डाली। वही जो आपकी हथेली के जख्म की वजह बनी है। ज़ुबैर नाक की सीध में देखता ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन उसकी पूरी तवज्जो इस वक्त सुल्तान पर थी। सुल्तान ने उसकी बात के जवाब में अपने हाथ की जानिब देखा जहां सफ़ेद पट्टी बंधी थी। आरस की धुलाई करने के बाद वापसी पर ज़ुबैर उसे क्लिनिक लेकर गया था। बैंडेज करवा के कामरान हमदानी की गाड़ी उसे वापस करके अब वो दोनों सुल्तान की गाड़ी में घर वापसी की राह पर गामजन थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बेतासुर लहजे में कहते हुए सुल्तान ने फिर से निगाह खिड़की के पार भागते दौड़ते मंजर पर टिकाई। तो फिर क्या बहन लगती है आपकी? ज़ुबैर की ज़बान में फिर से खुजली हुई थी। जवाबन सुल्तान ने गर्दन का रुख मोड़कर कटीली निगाह उस पर डाली। बकवास मत करो। ज़ुबैर के इस जुमले पर खफा से अंदाज में कहता वो सर झटक गया। ज़ुबैर ने चेहरे पर उमड़ने वाली मुस्कुराहट को बड़ी मुश्किल से दबाया था। मोहब्बत भी नहीं करते, बहन भी नहीं है वो आपकी, तो फिर इतनी जुनूनियत, इतनी पॉजिटिवनेस किस लिए? बिना किसी रिश्ते, बिना किसी ताल्लुक़ के कोई किसी के लिए इतना पागल नहीं होता कि उसकी खातिर किसी की जान तक लेने पर तुल जाए। अब की बार ज़ुबैर का लहजा संजीदा था, जबकि इशारा आरस की जानिब था। वो अब स्टीयरिंग घुमाता मूड काट रहा था। उसकी बात पर चंद लम्हों के लिए गाड़ी में खामोशी छाई। एक लड़की के साथ वो शख्स बदतमीज़ी कर रहा था और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसकी जगह कोई और लड़की भी होती तो शायद मैं यही करता। ज़िंदगी में पहली बार सुल्तान अपने किसी अमल की सफाई दे रहा था। वाकई उसकी जगह कोई और लड़की होती तो आप तब भी यही करते? ज़ुबैर ने सवालिया अंदाज में अबूझ गए थे। उसकी बात पर सुल्तान खामोश सा हो गया, यूं जैसे कोई जवाब ना बन पाया हो। मैं बताऊं आपको, उसकी जगह कोई और होता तो आप कभी ये ना करते जो आपने आज किया, क्योंकि जिस सुल्तान को मैं जानता हूँ उसे दूसरों के मामलात में मुदाखलत करने की आदत नहीं है। ज़ुबैर ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया था। सुल्तान की जानिब अब भी खामोशी छाई थी। ज़ुबैर ने गर्दन मोड़कर एक नज़र उस पर डाली जिसका चेहरा बेतासुर था। वो खुद भी फिर से सारी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज कर गया। कल कुरैशी ने बुलाया था मुझे। जाने कितने लम्हात यूं ही खामोशी की नज़र हुए थे जब गाड़ी में फिर से ज़ुबैर की आवाज़ गूंजी। क्यों? सुल्तान ने बिना उसकी जानिब देखे सवाल किया था। वो जानना चाह रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की आ चुकी है क्या, और अगर हाँ तो वो कौन है, और ये कि उसके साथ आपका ताल्लुक़ किस नौइयत का और कितनी गहराई लिए हुए है। ज़ुबैर ने कल कुरैशी के साथ होने वाली गुफ्तगू का लुबे-लुबाब बयान किया। सुल्तान के चेहरे के अज़लात में एकदम सर्द मोहरी घुली थी। फिर सपाट से लहजे में उसने बात जारी रखने का इशारा किया। फिर क्या? आज का ये वाक़या देखने से कबल मुझे खुद भी इल्म नहीं था कि आपकी ज़िंदगी में वाकई किसी की एंट्री हो चुकी है। तो उन्हें क्या बताता? लाइनमी का इजहार ही किया मैंने। ज़ुबैर ने शाने उचकाए। तुम आज के इस वाक़े के बारे में और ज़ोया के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे ज़ुबैर। मैं नहीं चाहता कि वो लड़की किसी की नज़रों में आए। चंद पल के तवक्कुफ़ के बाद सुल्तान गोया हुआ था। ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कुरैशी का नहीं आपका वफादार हूँ। लेकिन आप कब तक छुपा पाएंगे ये सब, वो भी इस सूरत में जब कुरैशी को शक भी हो चुका है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर ये बात सगाए राज में रहेगी, क्योंकि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं जा सकते। ज़ुबैर के लहजे में आने वाले वक्त के हवाले से खदशात बना थे। इश्क?
سلطان اس لفظ پر ایک دم ٹھہر سا گیا تھا۔ دل و دماغ جیسے ایک پل کو ساکت ہوئے تھے۔ وجود سنسا ہو گیا، جبکہ زبیر اس کی خاموشی محسوس کرتا اب خود بھی خاموش ہو چکا تھا۔ سورج طلوع ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ وہ جانے کتنی دیر سے اپنے گھر کے لان میں رکھے اس سنگی بینچ پر بیٹھا تھا۔ کوٹ اتار کر ایک جانب رکھا گیا تھا، جبکہ سفید شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے گئے تھے۔ بال جو پارٹی میں جاتے وقت نفاست سے سیٹ کیے گئے تھے، اب ماتھے پر بکھرے تھے۔ ہاتھ پر بندھی سفید پٹی کو گھورتے ہوئے اس کا ذہن اس وقت مختلف سوچوں کی اماج کا بنا اسے بری طرح سے الجھا چکا تھا۔ نگاہوں کے سامنے وہ تمام تر مناظر کسی فلم کے مانند چل رہے تھے۔ جب زویا سے ہوئی ان اتفاقی ملاقاتوں میں وہ خود پر سے اختیار کھوتا، بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھا جاتا تھا۔ ہر بار اسے دیکھتے ہی دل اس کی قربت کی تمنا کرنے لگتا تھا، اور شاید اس بارے میں وہ اب بھی سنجیدگی سے نہ سوچتا۔ اگر آج کا وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، جانے کیوں آرس کو زویا کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھ کر، اسے بری طرح سے روتے دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ مستضاد زبیر کی باتیں، عشق اور مشق کبھی چھپائے نہیں جا سکتے۔ زبیر کی آواز کی باز گشت اب بھی اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا یہ واقعی عشق ہے؟ اس کے لیے میرے جذبات، میرے احساسات، کیا نام دوں ان کو؟ اس کے لیے یہ دیوانگی، یہ پاگل پن کیوں ہے؟ اسے دیکھتے ہی دل کا اس کی جانب کھنچنا، رگو پے میں سکون سا بھر جانا، کیا ہے یہ سب؟ محبت، عشق، جنون؟ لیکن ایسے کیسے؟ محبت یوں ہوتی ہے کیا؟ عشق اس طرح دیوانہ بناتا ہے؟ دل و دماغ میں چلتی جنگ نے اسے شلسا کر دیا تھا۔ نہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، مجھے خود کو روکنا ہوگا۔ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ بڑبڑایا تھا، لیکن دل اس جملے پر احتجاج کرنے لگا۔ اس کا میری زندگی میں آنا ٹھیک نہیں ہے۔ میری زندگی میں کسی کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی میں کسی رشتے، کسی تعلق کا متحمل ہو سکتا ہوں۔ وہ خود کو یقین دہانی کروا رہا تھا، اپنے دل و دماغ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان اب تک راج کرتا آیا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی کمزوری نہیں تھی جو دشمن کے ہاتھ لگ سکے، اور مجھے ہمیشہ راج کرنا ہے۔ میں کسی کو اپنی کمزوری بننے نہیں دے سکتا۔ وہ خود کو باور کروا رہا تھا، جبکہ دل اندر کہیں خفا سا تھا۔ میں اب دوبارہ کبھی اس سے نہیں ملوں گا، اس نے حتمی فیصلہ کیا تھا۔ دماغ نے اس فیصلے پر مہر لگا دی تھی، جبکہ دل اس فیصلے کی مخالفت میں تھا۔ لیکن سلطان نے دل کی سنے بغیر دماغ کی ماننے کا فیصلہ کیا تھا۔ تبھی دور کہیں سے کلام کی مدھم سی آواز سنائی دینے لگی۔ اوکھے پینڈے لمیاں نے راہواں عشق دیاں، جان نہ چھڈے ویکھ وفاواں عشق دیاں۔ سلطان نے آنکھیں بند کر کے اس کلام کو سننے کے ساتھ دل میں اترتا محسوس کیا تھا، لیکن پھر فوراً آنکھیں کھول گیا۔ واٹ ربش! جھلا کر کہتا وہ سر جھٹکتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا، ساتھ رکھا کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالا اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ فجر کی نماز ادا کر کے دعا مانگنے کے بعد جان نماز سمیٹ کر ایک جانب رکھتی وہ بیڈ کی جانب آئی تھی، چہرے کو حجاب سے آزاد کرتے ہوئے۔ ارادہ یہی تھا کہ 1-2 گھنٹے آرام کر کے پھر یونیورسٹی کی تیاری کرے گی۔ دوپٹہ سرہانے رکھتے ہوئے وہ تکیہ ٹھیک کر رہی تھی جب فون کی بجتی بیل نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ زویا نے فون اٹھا کر اسکرین پر نگاہ ڈالی تو عائزہ کا نمبر بلنک کرتا دکھائی دیا۔ ہاں بولو عائزہ، اتنی صبح صبح کال، سب خیریت ہے نا؟ فون کان سے لگاتی وہ بیڈ پر نیم دراز ہوئی تھی۔ زویا کچھ پتہ چلا تمہیں؟ عائزہ کی قدرے پریشان سی آواز سنائی دی۔ کیا مطلب؟ کیا پتہ چلنا تھا مجھے؟ عائزہ کے لہجے پر وہ ٹھٹکی تھی۔ رات میں جس شخص نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی تھی پارٹی میں، اسے پارٹی سے واپسی پر کسی نے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا ہے، جبڑا اور دایاں بازو توڑ دیا اس کا، اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ عائزہ نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ واٹ؟ وہ شوق کے عالم میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو عائزہ؟ اس کے لہجے میں ایک دم خوف جھلکنے لگا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں یار، عاطف نے کچھ دیر پہلے مجھے بتایا، اور اس کی پکس بھی سینڈ کی ہیں زخمی حالت میں۔ بلکہ رکو، میں بھی وہ تصاویر تمہیں بھیجتی ہوں۔ عائزہ نے بات کرتے کرتے کال کاٹ دی تھی، جبکہ وہ دم بخود سی اپنی جگہ بیٹھی تھی۔
کچھ دیر بعد میسج کی بپ سنائی دی تو اس نے فوراً چیک کیا جہاں عائشہ نے تصاویر بھیج دی تھیں، اور تصاویر میں موجود شخص بلا شبہ وہی گھٹیا انسان تھا۔ لیکن اس کی یہ حالت کس نے کی تھی؟ کیا یہ کوئی ایکسیڈنٹ تھا، کوئی ڈکیتی کی واردات، یا کسی نے کل رات کا بدلہ لیا تھا اس سے؟ اس کی ذہنی رو بھٹکتے ہوئے کل رات کے منظر میں جاٹ کی جہاں اس نے HR کی کفلنگس والے شخص کو دیکھا تھا۔ وہ شخص بھی پارٹی میں موجود تھا اور یقیناً اس نے آرس کو زویا کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا تھا۔ تبھی اف میرے خدایا، وہ سر ہاتھوں میں تھامتی جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ ذہن میں ایک اور منظر ابھرا تھا جہاں فٹ پاتھ پر چلتے چلتے اس کا ہاتھ کسی کی گرفت میں آیا تھا اور اسے تنگ کرنے والے وہ دونوں اوباش نوجوان بھاگ نکلے تھے۔ تو کیا کوئی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے پروٹیکٹ کر رہا تھا؟ لیکن کون اور کیوں؟ بھلا وہ کب کسی کے لیے اتنی اہم ہونے لگی کہ کوئی اس کی خاطر اس حد تک چلا جائے کہ کسی کے ساتھ مار پیٹ تک کرنے سے گریز نہ کرے؟ نہیں اللہ جی، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا وہم ہے، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ کوئی میرے لیے اتنا جنونی کیوں ہوگا بھلا؟ وہ بھی ایسا شخص جسے میں جانتی تک نہیں، جسے میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں، فقط اس کی خوشبو پہچانتی ہوں، یا پھر وہ 2 حروف HR۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ پھر کچھ سوچتی بیڈ سے اتری، الماری کھولی تو وہاں وہ کوٹ اب بھی موجود تھا جس کی خوشبو ہنوز الماری کی اس سائڈ میں بکھری تھی۔ زویا نے الماری کا چھوٹا دراز کھولا تو وہاں کچھ چیزیں رکھی دکھائی دی تھیں۔ ایک لفافہ، اس میں رکھی پوئٹری لکھی اس کی تصویر، رومال کے اوپر لکھی وہ شاعری۔ وہ ان چیزوں کو تھامے بیڈ تک چلی آئی، تصویر نکال کر الٹی رکھی، پھر رومال کھولا اور دونوں کو ایک ساتھ رکھا۔ لکھائی میں ذرا سا بھی فرق نہیں تھا۔ زویا نے لفافہ سامنے کیا تو وہاں بنا HR کا لوگو توجہ کھینچ گیا۔ رومال کے کونے میں بھی بالکل ویسا ہی لوگو پرنٹ تھا، اور آج بالکل یہی لوگو اس نے پارٹی میں ڈرنک لینے والے اس شخص کے کفلنگس پر بھی دیکھا تھا۔ کون ہے یہ HR اور مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ؟ بہت سی الجھنوں کا شکار ہوتی زویا بڑبڑائی تھی۔ اب تک ان معاملات کے متعلق زیادہ نہیں سوچا تھا اس نے، لیکن آج جانے کیوں اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ آرس کی اس حالت کے پیچھے بھی اسی HR کا ہی ہاتھ ہے۔ پچھلے چند دن سے نانو کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، تبھی آج یونیورسٹی سے چھٹی کے باعث وہ انہیں لے کر ہاسپٹل چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تھا اور سچ شکر کہ کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ ہاں البتہ کمزوری تھی جس کے باعث انہیں ڈرپ لگائی گئی تھی۔ کافی دیر ان کے قریب بیٹھے رہنے کے بعد جب اس نے نانو کو غنودگی میں جاتے محسوس کیا تو کچھ سوچتی ہوئی اس روم سے باہر چلی آئی۔ ارادہ یہی تھا کہ نانو کے لیے یہیں کینٹین سے کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو لے لے۔ اسی سوچ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ ہاسپٹل کی کینٹین پر آئی۔ نانو کے لیے جوسز اور فروٹس کیک لیے ہی تھے جب کچھ فاصلے پر کھڑے کیوٹ سے 4 سے 5 سالہ بچے پر نگاہ پڑی جو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے اس کے ہاتھ میں تھامی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ پیمنٹ کرتے ہوئے زویا نے دوبارہ اس بچے پر نگاہ ڈالی تو بے ساختہ دل پسیج گیا۔ وہ مزید اس کی ان حسرت بھری نگاہوں کو اگنور نہیں کر پائی تھی، تبھی اشارے سے اس سے اپنے قریب بلایا۔ کچھ چاہیے کیا؟ کیک، جوس یا بسکٹ؟ اس کے قریب آنے پر زویا نے ذرا سا جھک کر اس کے گال کو چھوا۔ نہیں، مما ماریں گی، رونی صورت بنائے بچے نے نفی میں سر ہلایا، ساتھ ہی نگاہ زویا کے ہاتھ میں موجود شاپر پر ڈالی۔ ارے کیوں ماریں گی مما؟ آپ کو کیا کھانا ہے مجھے بتاؤ، میں لے دیتی ہوں، یہیں بیٹھ کے کھا لینا، مما کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ زویا نے اس کی پریشانی حل کی تو بچے کا چہرہ چمک اٹھا۔ وہ اب خوشی خوشی کینٹین سے اپنی مرضی کی چیزیں لے رہا تھا۔ زویا نے ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اس کی چیزوں کی بھی پیمنٹ کرتی واپسی کے لیے پلٹ لی۔ آپ کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھیں گی اپیا؟ عقب سے بچے کی آواز سنائی دی تو وہ رکی۔ اس بچے کے اپیا کہنے پر زویا کے دل میں خوشگوار سے احساسات نے جنم لیا۔ پلٹ کر دیکھا تو بچہ آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب تک میں یہ چیزیں کھا لوں پلیز۔ بچہ دوبارہ گویا ہوا تو زویا نے چند پل کے لیے کچھ سوچا، پھر اس بچے کو لیے ایک جانب چھاؤں میں رکھے گئے بینچ کی جانب بڑھ گئی۔ مما کہاں ہیں آپ کی؟ اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر زویا نے جوس کے ڈبے میں اسٹرا ڈال کر اسے تھماتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ڈاکٹر انکل سے بات کرنے گئی ہیں، اطمینان سے کہہ کر وہ بچہ اب مزے سے جوس انجوائے کرنے لگا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟
اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے زویا نے اگلا سوال کیا۔ ایان، اسی سکون سے جواب دیا گیا تھا۔ زویا اب اس کا لیا گیا چپس کا پیکٹ کھول کر اس کے سامنے کیے بیٹھی تھی اور ایان صاحب مزے سے وہ سب کچھ نوش فرما رہے تھے۔ آپ بہت اچھی ہیں، کھاتے کھاتے جانے کیا سمائی تھی اس کے من میں کہ وہ کہہ اٹھا۔ زویا مسکرائی۔ کیا میں اپنی اپیا کو ایک کس کر لوں؟ اب وہ اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زویا نے حیران نگاہ اس پر ڈالی، پھر ہلکا سا مسکرا کر بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے ذرا سا جھک کر گال اس کے سامنے کیا۔ ایان نے آگے ہوتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھے تھے اور اگلے ہی پل اس کے گال میں دانت گاڑتا تیزی سے پیچھے ہوا۔ وہ ہلکا سا کرا کر پیچھے ہوئی تو وہ زور زور سے کھلکھلانے لگا۔ شرارتی! زویا نے خفگی سے اس کی گال پر ہلکی سی چپت رسید کی، جو اپنے شرارت پر دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ آپ کی سکن بہت سافٹ ہے، بالکل میری سکن کی طرح۔ آپ سچ میں میری اپیا ہیں۔ ایان نے معصومیت سے کہتے ہوئے اپنا گال کھینچ کر اپنی سکن کی سافٹنس سکھانی چاہی تھی، جبکہ اس کی اس بچکانہ حرکت اور کیوٹ سی باتوں پر زویا بے اختیار ہنسنے لگی تھی۔ فراغت کے کچھ لمحے میسر آئے تو وہ آج پھر اپنے فوٹوگرافی کے شوق کی تکمیل کی خاطر گھر سے نکل آیا تھا۔ ایک یتیم خانے میں مختلف بچوں کے ساتھ کافی وقت گزار کر ان کے ساتھ تصاویر کی صورت خوبصورت یادیں بنا کر وہ نکلا تو کچھ فاصلے پر بنے اس ہاسپٹل تک نگاہ گئی، جہاں وہ وقتاً فوقتاً ڈونیشن کے نام پر چیک دیتا رہتا تھا۔ ہاسپٹل کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے والیٹ میں رکھا چیک یاد آیا، جسے کافی دن سے ہاسپٹل کے لیے سائن کر رکھا تھا، لیکن دوسرے کاموں میں بری طرح الجھنے کی وجہ سے وقت ہی نہ مل پایا کہ وہ چیک انہیں دے سکے۔ آج وہ فارغ تھا تو سوچا یہ کام بھی نپٹا لے، تبھی گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ میں کھڑی کی اور اندر چلا آیا۔ سادہ سی وی نیک ٹی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنے، پیروں کو جوگرز میں قید کیے، وہ چیک انتظامیہ کو دے کر باہر آ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر جس سے اس کی شناسائی تھی، وہ خوش اخلاقی سے گفتگو کرتا اس کے ہمراہ باہر چلا آیا تھا۔ اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ایک لاوارث بچے کے علاج کا تمام تر خرچ سلطان اٹھا رہا تھا، اور وہ ڈاکٹر اسی بچے کی پروگریس اور علاج کے متعلق اس سے ڈسکس کر رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد دونوں ایک درخت کی گھنی چھاؤں تلے کھڑے گفتگو میں محو تھے، جب سلطان کے کانوں میں کسی کی ہنسی کی مانوسی آواز سنائی دی۔ اس نے بات کرتے کرتے ایک پل کو رک کر متلاشی نگاہ ادھر ادھر دوڑائی تھی، جب کچھ فاصلے پر کسی بچے کے ساتھ بیٹھی زویا اس کا دل دھڑکانے کا سبب بنی۔ سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، تبھی ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا ہوا روحان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ شاید اس کا کھویا کھویا انداز ڈاکٹر کو پریشان کر گیا تھا۔ ہاں نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ مسلسل اسے دیکھنے کی اپنی اس لاشعوری حرکت پر وہ گڑبڑایا تھا۔ ڈاکٹر اب مزید کچھ کہہ رہا تھا، لیکن سلطان اس کی جانب متوجہ ہی کب تھا۔ تمام تر حسیات تو دور کھڑے اس وجود نے کھینچ رکھی تھیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، پھر راؤنڈ کا وقت ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر بھی شاید اس کی بے توجہی محسوس کر گیا تھا، تبھی اجازت چاہی۔ یہ بچہ کون ہے؟ سلطان بڑبڑایا۔ اس لمحے وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ ایک رات قبل اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ دوبارہ زویا سے نہیں ملے گا۔ یاد رہا تھا تو فقط یہ کہ وہ اس وقت اس کے سامنے موجود تھی، اور دور بیٹھی وہ فریش اور تر و تازہ سی لڑکی ایک بار پھر اسے مسحور کر گئی تھی۔ سلطان باقی ہر چیز بھلائے، درخت کے تنے سے ٹیک لگائے مگن سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ ساتھ بیٹھے بچے کی کسی بات پر مسکرائی تھی، اور اس کی مسکراہٹ سے سجا یہ منظر سلطان کو دنیا کا خوبصورت ترین منظر لگا تھا۔ بے اختیاری کی کیفیت میں ہی اس کا ہاتھ گلے میں لٹکتے پولرائڈ کیمرے کی جانب بڑھا تھا، اور اگلے چند لمحوں میں وہ اس منظر کی کئی تصاویر اپنے کیمرے کی آنکھ میں قید کر چکا تھا۔ مما مما آ گئیں، آپ چھپ جاؤ اپیا۔ اچانک ایان ایک طرف جانب دیکھتا اسے پیچھے دھکیلنے لگا۔ لیکن کیوں؟ میں کیوں؟ زویا نے کچھ کہنا چاہا تھا جب ایان کے چہرے کی ہڑبڑاہٹ بھرے تاثرات دیکھتی وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ایک درخت کی اوٹ میں ہوئی۔ خانہ خراب، کس نے ہمارے بچے کو اللہ بلا لے کر دے دیا؟ ہاتھ میں پکڑی ان تصاویر میں سے ایک تصویر جو سلطان کو سب سے بہترین لگی تھی، اسے اس نے الگ کر کے اپنے والیٹ میں رکھا تھا جب کسی خاتون کی بھاری کوستی ہوئی آواز پر سر اٹھایا۔ زویا اب اس بینچ سے غائب ہو چکی تھی، جبکہ وہ موٹی سی عورت جو شاید اس بچے کی ماں تھی، وہ اب اس سے جوس کا ڈبہ چھین کر پھینکتی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے خالی پیٹ ٹیسٹ کروانے کو بولا تھا، پچھلے 3 گھنٹے سے انتظار میں بیٹھے تھے، اب جا کے باری آئی ہے تو تم کھا پی کر ڈکار لے چکے ہو۔
अब बिना टेस्ट करवाए घर जाना पड़ेगा, उस औरत ने गुस्से से कहते हुए बच्चे की कमर में धमोका जड़ा था। सुल्तान की निगाह ने हैरत से ये मंजर देखते हुए कुछ दूर का फासला तय किया तो वहाँ दरख्त के पीछे ज़ोया को छुपा हुआ पाया, जो उस औरत की बात सुनकर सख्ती से आंखें मीच गई थी, जबकि उसके चेहरे पर खिफ़त छाई थी। या अल्लाह, हमदर्दी में आकर बच्चे को भी जूस ले दिया। ऐसी हसद भरी नज़रों से देख रहा था बेचारा। अपनी तरफ से तो नेकी करनी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे क्या पता था कि वो शर्मिंदगी के आलम में बड़बड़ाई थी, जबकि उसके चेहरे के तासुरात और बच्चे की माँ के वावेले से सुल्तान सारी सूरत हाल समझता अपनी मुस्कुराहट छुपा नहीं पाया था। बच्चे की माँ उसे लेकर चली गई तो ज़ोया सीने पर हाथ रखे गहरी सांस लेती दीवार की ओर से निकली। या अल्लाह, तेरा शुक्र, वरना इन खातून के चेहरे के तासुरात देखकर लग रहा था मेरा खुद का चुमरी बना डालेंगी आज। वो एकदम झुरझुरी लेकर कहती हॉस्पिटल की इमारत की जानिब बढ़ गई थी। उसके जाते ही सुल्तान का मंजर फीका महसूस होने लगा। सर झुकाकर उसने हाथ में पकड़ी उन तस्वीर को देखा जहां उसने उस हंसते हुए चेहरे को ही फोकस किया था। जहन में कुछ ख्याल आने पर उसने एक और तस्वीर मुंतखब की और बाकी की तस्वीर ट्राउज़र की जेब में मौजूद लिफाफे में डाल दी। हाथ में तस्वीर थामे वो पलटा था जब निगाह कुछ दूर लगे गुलाब के फूलों तक गई। चेहरे पर नामहसूस सी मुस्कुराहट लिए उसने वहाँ से एक ताज़ा गुलाब टहनी समेत तोड़ा और पार्किंग में जाने की बजाय बिल्डिंग की जानिब बढ़ गया। डॉक्टर से नानू की सेहत के मुतालिक बात करके अपनी तसल्ली कर लेने के बाद डिस्चार्ज की इजाज़त लेती वो नानू के पास आई थी। जब नानू को फिर से हल्की गुनूदगी की कैफियत में पाया, वो आगे बढ़ी थी ताकि उन्हें जगा सके, तभी एक जानिब पड़े छोटे से टेबल पर रखे ताज़ा गुलाब ने उसे चौंकाया। ये किसने रखा? यह पहले तो नहीं था यहाँ। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाती ज़रा आगे आई तो गुलाब के नीचे रखी किसी और चीज़ पर भी निगाह पड़ी। शायद कोई पेपर था वो, जिस पर कोई तहरीर दर्ज थी। एक हाथ में गुलाब थाम कर ज़ोया ने वो पेपर उठाया तो इल्म हुआ कि वो पेपर नहीं, कोई तस्वीर थी जिसे उल्टा करके रखा गया था। तहरीर पढ़ने से कबल ज़ोया ने तस्वीर को सीधा किया तो सुन सी होकर रह गई। वहाँ उसका आज का ही मंजर कैद था, जिसमें वो बच्चे के साथ बैठी मुस्करा रही थी। ये दोनों चीज़ें किसने रखी यहाँ? वो एकदम हकलाई। नानू की जानिब देखा तो उन्हें नींद में पाया। ज़ोया ने तस्वीर उल्टाई तो वहाँ नीली रोशनाई से लिखी तहरीर वाज़ेह हुई। अंतुल हब, तुम मोहब्बत हो, ज़ेरा खंदाअत इश्क अस्त, क्योंकि तुम्हारा हंसना मोहब्बत है। इस तहरीर को पढ़ते हुए ज़ोया की निगाह आखिर में किए गए साइन पर पड़ी। RH, यहाँ भी। वो शॉक्ड सी उन सिग्नेचर्स को देख रही थी। या अल्लाह, कौन है ये शख्स जो हर जगह पहुंच जाता है? कभी इस तस्वीर को और कभी हाथ में पकड़े उस गुलाब को देखती वो हैरत का मुजस्मा बनी खड़ी थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां हम इसकी अगली एक साथ लेकर बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।